السلام علیکم دوستوں، آج آپ سب لوگ دیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ لوگ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا کر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں اور عمدہ مال میں گھٹیا اور سڑا ہوا مال ملا کر کس طرح بیچتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں اس کے لیے کیا وعید آئی ہے، تو کیا سزائیں بتائی گئی ہیں، تو اس کو انشاءاللہ جانیں گے اور اس ویڈیو کے آخر تک بنیے رہے گا۔ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں میرے ساتھ کچھ ایک حادثہ بھی پیش آیا تھا، تو اس کے سلسلے میں بھی بات ہوگی۔ یہ بہت مفید کارآمد ویڈیو ہے، انشاءاللہ بنیے رہے گا آخر تک۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ جو لوگ مال میں اچھے عمدہ مال میں گھٹیا مال، جو سڑا ہوا مال ملا کر بیچتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس سے کچھ سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے گا، دیکھیے یہ حضرت کا لباس دیکھیے۔ یہ حضرت کا لباس جو ہے اسلامی طریقے سے طور پر دکھ رہا ہے، اور صاحب نے ایک آم بھی دیا ہے گراہک کو چاکھنے کے لیے، اپنے آم کا ٹیسٹ کروا رہے ہیں۔ دیکھیے جیسے ہی یہ گراہک اچھے عمدہ مال دے رہے ہیں، اچھے پھل دے رہے ہیں ڈالنے کے لیے کور میں، تو یہ صاحب کیا کر رہے ہیں، جو سارا مال جو عمدہ مال ہے نیچے ڈال رہے ہیں، کور میں نہیں ڈال رہے ہیں، اور جو سڑا مال ہے صرف اسی کو کور میں ڈال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جیسے ہی ٹوپی اور جھبے کو دیکھ کر تو ایک یہ رہتا ہے ان کے دل میں کہ شاید ایماندار ہوں گے۔ الحمدللہ اکثر لوگ ایسے ایماندار ہوتے ہیں، تو اس طرح سے بے ایمانی کی جا رہی ہے۔ اور ایک ویڈیو بھی ڈالتا ہوں، دیکھتے ہیں اس کا بھی۔ دیکھیے یہ پیاز کا ہے، تو یہ پیاز کی بوری ہے۔ بوری میں کیا کیا جا رہا ہے، جو چھوٹی پیاز ہے اور جو سڑی گلی ہوئی پیاز ہے، اس کو ایک پائپ کے ذریعے سے بیچ میں رکھ کر اندر پورا ڈال دیا جا رہا ہے، اور اس کے اطراف میں اچھی عمدہ پیاز ڈال دی گئی ہے۔ اب تو بظاہر سب کو کیا لگے گا کہ پیاز اچھی ہے، اچھی کوالٹی کی ہے، تو خریدار کیا کریں گے، اچھا ہے، ہاں اس کی اچھی قیمت دی جائے گی، تو اچھے پیسے دام دے کر اس کو خریدا جائے گا۔ لیکن جب اس کو بوری کھولا جائے گا تو اس میں کیا ہوگا، تو اس میں ساری سڑی گلی ہوئی پیاز ہوگی اور چھوٹی چھوٹی پیاز ہوگی، تو یہ سراسر دھوکہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی کچھ اسی طرح سے ایک حادثہ پیش آیا ہوا تھا، مگر وہ انجانے میں تھا۔ تو ہوا کچھ اس طرح تھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 102 میں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے، تو اپنا ہاتھ مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک ایک بوری میں ڈالتے ہیں۔ جیسے واپس نکالا تو اس میں ہاتھ میں نمی رہتی ہے، ہاتھ مبارک پہ یعنی گیلا رہتا ہے اندر کے حصے میں۔ تو جیسے غلے کے مالک کو بلایا اور پوچھا یہ کیا ہے، تو کیوں نہ اندر نمی ہے، باہر سے پورا سوکھا ہوا ہے۔ تو جو غلے کے مالک ہے وہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کے خطرات کی وجہ سے اس کے اندر، اناج کے اندر نمی آ چکی ہے، اور جو باہر کا حصہ ہے دھوپ لگنے کی وجہ سے ظاہر سے وہ سوکھ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو گیلا والا ہے، نمی والا ہے، اس کو باہر نکالو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے تم کون سا مال بیچ رہے ہو، اس کو باہر نکالو۔ اور یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ جو لوگ دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، مجھ میں سے نہیں۔ استغفر اللہ۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو لوگ دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں، تو کس میں سے ہیں؟ اگر مومن مسلمان میں سے نہیں ہے تو وہ کس میں سے ہے؟ تو ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ انجانے میں ہوا تھا، اس میں کوئی اندیشہ نہیں تھا، انٹینشن نہیں تھا کہ ایسے بیچنا ہے مال، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کیا کر رہے ہیں، ایک عمدہ مال میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ تو یہ ہو گیا، چلو یہ 2 ملاوٹ کے ویڈیوز ہو گئے، تو آئندہ اگلے دوسرے ویڈیوز بھی ڈال رہا ہوں، دیکھتے ہیں اس میں ناپ تول میں کیسے کمی کرتے ہیں، اس کے ویڈیوز بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ بچائے۔ دیکھیے یہ صاحب کچھ بیچ رہے ہیں، پیسے بھی لے لیے، پیسے لینے کے بعد کچھ تولتے ہیں۔ ہاں ابھی تولا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے، سارا کور میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب جیسے ہی رکھ رہے ہیں تو کیا کیا ہے، ساتھ میں ایک جو بٹ تھا جس کو وزن کیا جاتا ہے، اس کو اٹھا کے ترازو پہ رکھ دیا۔ استغفر اللہ۔ تو کس طرح سے دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ تو چلیے اور دوسرا ویڈیو دیکھتے ہیں، اگلا ویڈیو ڈالتا ہوں۔ تو دیکھیے یہاں پہ ایک محترمہ تول رہی ہیں،
دیکھیے ان کے پیر کے جو انگوٹا رہتا ہے اس پہ غور کیجئے گا کیا ہو رہا ہے. جہاں پہ وزن کیا جاتا ہے وہاں سے ایک باریک سا دھاگا جو نہیں دکھتا ہے اس کو باندھ لیا گیا ہے پیر کے انگوٹے پہ, اور جیسے ہی وزن کا پلڑا رہتا ہے اس سے کھینچا جا رہا, اس طرف کو اپنے پیر کے انگوٹے سے کھینچا جا رہا ہے. ایسے بھی دھوکہ چل رہا ہے. استغفر اللہ. اب دیکھیے دوسرا ویڈیو. دیکھیے یہ صاحب بھی کچھ آم بیچ رہے ہیں, پھل پھلاری. ہاں تو فروٹس بیچ رہے ہیں, اچھے سے تولا, سب کچھ ہوا. ترازو میں دکھنے میں بظاہری طور پر اچھے سے تول رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن جیسے انہوں نے رکھا اس پیکٹ کو جہاں پہ رکھا اس پیکٹ کو بدل دیتے ہیں. دیکھیے کور اٹھایا, کورس وغیرہ اٹھا کے وہاں پہ ڈال دیا. اب کیا کر رہے ہیں, دوسرا پیکٹ جو آلریڈی تول کر رکھا ہوا ہے جس میں خراب مال ہو سکتا ہے یا اس کی وزن میں کمی ہو سکتی ہے, ایسے مال کو اٹھا کر اس پیکٹ کو اٹھا کر دے دیتے ہیں. دیکھیے خیال کیجئے گا. دیکھیے جو اصل میں تولا گیا تھا وہ الگ ہے, اب جو دے رہے ہیں وہ الگ ہے. تو صرف بولنے کا مقصد یہی نہیں ہے, کئی رقم کے اسکیمس ہوتے ہیں, فراڈ ہوتے ہیں تولنے میں. یہ تول میں ناپ تول میں کمی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو تول رہے ہیں کر رہے ہیں, نہیں. آپ جب کپڑا لے رہے ہیں یا دودھ لے رہے ہیں یا دودھ بیچ رہے ہیں یا کسی رقم کا جو, تو احتیاط برتنا چاہیے, خاص ان لوگوں کو جو بیچتے ہیں. اللہ کے پاس جانا ہے, ضرور سے جانا ہے, چاہے آپ پیٹرول بنک میں ہوں کہیں پر بھی ہو. آپ جب کام کر رہے ہیں کہیں پر بھی کچھ بھی مطلب تجارت لین دین کر رہے ہیں تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے. غلطی سے بھی نہ ہو, جان بوجھ کر کرنے کی تو بات چھوڑ دیں, اس کے عذابات بہت ہیں جان بوجھ کے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جب تم ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو, یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. انجام سے مراد کیا ہے؟ یہ انجام ہے, اگر اچھا تولو گے تو اچھا بدلہ ملے گا, اور برا تولو گے تو اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. اور سورہ مطففین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 1 سے 5 تک, ہلاکت و بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, کہ جب خود لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں, اور جب دوسروں کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جانے والے ہیں اس بڑے دن کے لیے؟ اس بڑے دن سے مراد کون سا ہے؟ وہ جزا کا دن ہے, وہ یوم بدل کا دن ہے. اس دن ہر شخص سے پوچھا جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے, کس کو دھوکہ دیا, کس کو نقصان پہنچایا, کس کا حق مارا, کس کا مال کھایا, ہر چیز کا پوچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی خیر کی چیز لے کر آیا ہوگا تو وہ شخص جان لے گا. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, ذرہ برابر بھی اگر وہ شر یا گناہ لے کر آئے گا تو وہ شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. دیکھیے دوستوں, یہ ساری چیزیں آپ کو نہ تو اسکول یا کالجوں میں پتہ چلے گی. یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ہی تربیت دینا چاہیے. اگر آپ کا بچہ کوئی اسکول یا مدرسے سے پینسل شارپنر یا کوئی بھی چیز لے کر آتا ہے تو آپ کو خاموش نہیں ہونا چاہیے, اس سے بلکہ بچے سے پوچھنا چاہیے, بیٹا تم یہ فلاں چیز کہاں سے لے کر آئے ہو, کس کے پاس سے لے کر آئے ہو. تو اگر وہ بچے سے پوچھ کر اس کو واپس کرنے کی تاکید و تربیت کرنی چاہیے. بچوں کو پہلے سے ہی سکھانا چاہیے کہ یہ کسی کی چیز بغیر مانگے گھر پر نہیں لے کر آنا چاہیے. تو آئندہ بھی جا کر جو ہم زندگی کے مسائل میں, تجارت میں جو بھی کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. ہاں, اور ویڈیو کے شروع میں نے کہا تھا کہ آخر میں ایک قصہ بتاؤں گا, معاف کیجیے گا, بہت ٹائم لے چکا ہے آلریڈی اس ویڈیو پر, تو اس ویڈیو کو یہیں پر بند کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلائے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.